السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کر رہی ہوں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گی اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں موجود ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا تجوید کا جو لیسن ہے اس میں ہم سیکھیں گے گنہ، اخفا، تشدید، قلقلہ اور ساکن حرف۔ ساکن حرف پہلے بھی ہم نے بہت سارے پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے اس کو میں نے مینشن نہیں کیا، مینشن کیا ہے لیکن یہاں پوائنٹس میں مینشن نہیں کیا، اوکے۔ اچھا جی، تو آج ہم یہ چیزیں پڑھیں گے، اوکے۔ سب سے پہلے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں گنہ، ٹھیک ہے۔ گنہ کیا ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھیں۔ گنہ وہ نرمی والی ناک کی آواز ہے جو دو حروف پر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے یہاں پر، یہ ناک والی آواز ہے اور یہ دو حروف پر آتی ہے۔ مثال جیسے انا، ٹھیک ہے، یہ دو حروف ہے نا، یعنی شد آ گئی درمیان میں، اور الف جو ہے، الف کے نیچے جو زیر ہے حمزہ ہے وہ نون میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم اس کو انا یعنی ناک سے ایک آواز نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر کیا ہے، نون مشدد، اور اس کے بعد ہے ثم میم مشدد، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں، شدہ شد ہو، تشدید ہو، شدہ ہو، اس طرح اسے کچھ بھی مطلب اس طرح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شدہ بھی کہتے ہیں، تشدید بھی کہتے ہیں، شد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو سوٹیبل لگے آپ وہ لفظ کہہ دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ شدہ، ٹھیک ہے، ہو اور حرف نون یا میم ہو۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کو وہاں پر کسی لفظ میں اس طرح نظر آ جاتا ہے کہ شد ہو یا نون ہو یا میم ہو، ٹھیک ہے، شد بھی ہو اور نون یا میم ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو، تو گنہ لازمی ہے۔ اور گنہ کیسے ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو کر کے دکھایا، جیسے کہ ناک سے ایک ہلکی سی نرمی والی آواز نکالنی ہے، منہ کو تھوڑا سا کلوز کر کے انا یعنی زبان کو اپنے تعلق کے ساتھ لگا کر، ٹھیک ہے، یہ والی بات ہو گئی۔ اور پھر یہ کتنا لمبا کھینچا جاتا ہے، یہ گنہ دو حرکتوں کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دو حرکتوں کے برابر یہ گنہ ہوتا ہے۔ چلیے جی، تو آگے چل لیتے ہیں۔ اس کی مزید میں نے مثالیں ایڈ کی ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں، انشاءاللہ ہر ایک چیز کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے۔ اچھا جی، اب حروف شدہ ہوں یا میم، ٹھیک ہے، وہاں گنہ لازمی ہوتا ہے۔ اب میں نے یہاں پہ نا ایک قرآن پاک کا پیج ایڈ کیا، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک میں نے پیج کے اندر نا ریڈ کلر کا سرکل آؤٹ کیا ہوا ہے 4-5 جگہ، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلا ہے غشاوۃ ولہم، ٹھیک ہے، غشاوۃ ولہم۔ اب یہ دیکھو، تا پیشوا، تا دو پیشواتوں، اوکے، آگے واو ہے، واو کے اوپر کیا ہے، تشدید، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو مین چیز ہے، اگر تشدید آ جائے، واو نون میم مطلب اس طرح کا کوئی لفظ آ جائے وہاں پر، ٹھیک ہے، وہاں پہ لازمی ہوگا۔ لیکن یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے تو ولہم، ٹھیک ہے، یہاں بھی شد آ چکی ہے تو اس وجہ سے یہاں گنہ ہوگا۔ اب اوپر والا دیکھیں، ان الذین، صاف بات ہے، نون آ گئی، شد آ گئی، ان الذین، اوکے۔ اچھا، اب تیسری چیز دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، یہاں دو طرح سے ہو رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، نون کو نون میں ملا رہے ہیں، ایک تو ڈبل نون آ گئے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے شد بھی آ گئی، تو یہاں اچھا خاصا گنہ ہوگا۔ اور یہاں پہ کوئی وقف بھی نہیں آ رہی، اگر وقف آ رہی ہو تو ہم تھوڑا کم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں یقول، ٹھیک ہے، اب میم جو ہے اس کے ساتھ نون بھی آ گیا اور نون ساکن بھی آ گیا، آگے یا کے اوپر تشدید بھی آ گیا، تو یہاں بھی ڈیفینیٹلی گنہ ہے۔ آپ کو امید ہے گنہ کی سمجھ آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی تھوڑی بہت سمجھ آتی تو آپ کامنٹ ضرور کیا کریں مجھے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جس طرح کا لیسن لگے، آپ یہ یوٹیوب کے نیچے کامنٹ باکس لکھا ہوتا ہے، وہاں ضرور بتایا کریں تاکہ آپ مجھے پتہ چلے آپ کی کتنی اصلاح ہو رہی ہے۔ اچھا جی، تو اگلی مثال ہے فی قلوبہم مرض، ٹھیک ہے، قلوبہم مرض، بہم سے میم تک، بہم کر دیا، آگے میم آ گیا درمیان میں، میم وہی میم آ گیا، میم تو شرط ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ شد آ گئے، فی قلوبہم مرض، اوکے، چلتے ہیں۔ اچھا، اب نون مشدد
اور میم مشدد جیسے ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا تو وہ ہوتے کس طرح ہیں، ٹھیک ہے. ایک میں نے آپ کو قرآن پاک کی مثال کے ذریعے دکھا دیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا میں آپ کو دکھا رہی ہوں نورانی قاعدہ. نورانی قاعدے میں مطلب کہاں کہاں اس طرح والی چیزیں موجود ہیں جو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے ان ثم، ٹھیک ہے، نون اور میم مشدد ہو گیا. اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہو گیا. آگے دیکھیں اوپر مشدد آ رہا جگہ دابتن، ٹھیک ہے. اور یہاں دیکھیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، ٹھیک ہے، میم پہ ہاں وہی شد بھی آ گیا، اور پھر یہ سما والی کیفیت لگ رہی ہے وہاں پہ، یعنی میم والی، ٹھیک ہے. اور اتحاجونی، ٹھیک ہے، یہاں پہ نون والی آواز آ رہی ہے، نون مشدد، ٹھیک ہے. تو چلیے آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اب ہے حروف ساکت یا حروف معدولہ. یہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف ساکت سے تو مراد وہی ہوتی ہے جیسے ساکن ہوتے ہیں، یعنی سکتہ، یعنی ٹھہرے ہوئے، رکے ہوئے، مطلب تھوڑا سا ٹھہراؤ، اس طرح والی، اس بات سے محسوس ہو رہا ہے نا. اچھا، فرسٹ آف آل الف وصل ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے ہا ساکتہ، اور تیسرا ہوتا ہے واو معدولہ، ٹھیک ہے. اب الف وصل کیا ہوتا ہے؟ لفظ شروع کرنے میں نہیں پڑھا جاتا، یعنی الف وصل وہ ہوتا ہے اکثر جگہوں پر نا الف موجود ہوتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو مثالیں بتاؤں گی کہ کہاں کہاں ایسا کچھ ہوتا ہے جہاں پر یہ الف پڑھا نہیں جاتا، اور جہاں یہ نہیں پڑھا جاتا اسے کہتے ہیں الف وصل، یعنی شروع میں الف ایسا الف موجود ہونا جو کہ پڑھا نہ جائے، جس کی آواز نہ محسوس ہو، ٹھیک ہے. اب دیکھو جیسے کہ الحمد، اب الحمد اس طرح تو نہیں ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہے الحمد اس طرح میں سے. اب یہاں پر آپ کو لگے گا شاید میں الف پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا، لیکن میں آپ کو سمجھاتی ہوں. الف یہاں اس لیے موجود ہے کہ لام کو کھڑا کرنے کے لیے، یعنی لا حمد اس طرح تو نہیں پڑھ سکتے نا ہم. ایک جو عربک لہجہ ہے وہ ہے جس میں اس کی آواز ہی اس طرح سے بنانے کے لیے الف ہے یہاں پہ الحمد، ٹھیک ہے. یہاں الف نہیں پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ہا ساکتہ، یعنی ہا رکا ہوا. عربی میں آخر میں اکثر جگہوں پر نا یہ ہا نہیں پڑھی جاتی. اکثر نا آپ نے دیکھا ہوگا تا وہ ہا والا لکھا ہوتا ہے، اکثر جگہوں پہ نا تا ہا والا لکھا ہوتا ہے، جیسا کہ فتنتن، یہاں ہے نا فتنتن، اوکے. فتنتن میں فتنتن پڑھا جا رہا ہے، تا کے ساتھ جو ہا ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی. فتنتن ہا ہی اس طرح تھوڑی پڑھا جا رہا ہے کہ زبر زیر پیش اس پہ لگا کے اس کو پڑھ دیں ساتھ، نہیں، یہ نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ یہ ہا ساکتہ ہے. یہ اکثر قرآن پاک میں ہوتا ہے. یہ عربی لہجے کی بات ہو رہی ہے، یعنی عربی کس طرح پڑھی جا رہی ہوتی ہے. یہ صرف یہ حروف ساکت، حروف معدولہ، یہ ان چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. واو معدولہ، واو معدولہ سے کیا مراد ہے کہ کہیں کہیں واو موجود ہو مگر پڑھا نہ جائے. مثال اولئک، ٹھیک ہے. اب میں نے یہاں پر نہ کیا کہ اولئک، میں نے یہ نہیں کیا کہ اولئک، اوکے، اس طرح والی بات نہیں ہے یہاں پر. اب جیسے اگر نا واؤ کے اوپر کچھ ہوتا نا، جیسے پیش زبر زیر کچھ آ جاتا پھر یہ پڑھا جاتا، لیکن اب یہاں اس کے اوپر کچھ بھی موجود نہیں، خالی واؤ موجود ہے، تو صرف یہاں پہ الف کی آواز آ رہی ہے، لام کی اور حمزہ کی اور کاف کی. اولئک، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. چلیے آگے چلتے ہیں. اچھا جی، حروف ساکت الف واو اور ہا کیسے پڑھیں، اس کو میں نے بہت ڈیپلی آپ لوگوں کے لیے مثالیں نکالی ہیں قرآن پاک کو سرچ کر کے، یعنی قرآن پاک میں سے پیجز نکال کے وہ آیات نکالی ہیں جس میں آپ کو اس کی ایگزامپلس بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں، ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے تو میں نے یہ لفظوں کی ایگزامپل دی، جیسے اللہ، ٹھیک ہے، ہا ساکتہ ہو رہا ہے یہاں پہ اللہ. اگر ہا کے اوپر کوئی زبر زیر پیش آ جاتی تو ہم اس کو اس طرح ہی پڑھتے، لیکن ابھی فی الحال یہاں ہا ساکتہ ہے، یعنی ہا زیادہ نہیں پڑھا جا رہا. الحمد، وہی بات آئے گی، لام جو ہے الف لام کو کھڑا کرنے کے لیے رکھا گیا لیکن پڑھا نہیں جائے گا یہ الحمد، اوکے. الحمد اس طرح سے نہیں، یہ بار بار میں نے آپ کو پچھلے بھی سمجھایا کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا الحمد میں الف آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ صرف لام کو کھڑا کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ اس طرح والی چیزیں آ جاتی ہے، یعنی
جی مطلب یہ نون تنوین وغیرہ جو تھی وہ آ جاتی ہے اس کے اوپر، تب پھر اس کی کوئی آواز ہوتی اور اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واؤ معدولہ اولائکا، ٹھیک ہے، واؤ کی آواز بالکل نہیں ہے، اولائکا۔ اب یہ دیکھیں قرآن پاک میں یہ جو ہے مبنیتن تجری من تحتها الانہار، مبنیتن، ٹھیک ہے، مبنیتن جو ہے نا یہاں پر ہا بھی ہے لیکن ہا پڑھا نہیں جا رہا، تن پڑھا جا رہا ہے، جیسے کہ فتنتن پڑھا جا رہا تھا، اوکے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سورہ بقرہ کی آیات ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک واؤ، واؤ جو ہے وہ بالکل نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ یہ واؤ معدولہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف عربی لہجہ برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی مثال ہے اس کے الف وصل کے لیے الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے، الحمد، الحمد، یہ وہی بات ہے، الحمد للہ رب العالمین، جیسے میں نے آپ کو الحمد کا بتایا پہلے کہ الف جو ہے وہ صرف لام کو کھڑا کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، الحمد۔ اوکے جی، اس کی پریکٹس کریں، آپ بار بار پڑھیں اس کو، نیکسٹ آگے چلتے ہیں۔ آج کے لیسن کی جو کی پوائنٹس ہے وہ ذہن میں رکھ لیں، وہ ایک میپ کے ذریعے میں نے یہاں بنا کے ٹوڈیز لیسن تجوید پوائنٹس، یعنی گنہ لیٹرز آج میں ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، سکون لیٹرز پڑھ رہے ہیں، شدہ لیٹرز، ٹھیک ہے، قلقلہ لیٹرز، سائلنٹ لیٹرز، اوکے، یعنی حروف ساکت اور حروف معدولہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ چلتے ہیں، حروف قلقلہ، قلقلہ لیٹرز، سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھ لیں، وہ حروف جن پر سکون یا وقف آ جائے تو ان میں جھٹکے والی آواز پیدا ہوتی ہے، اسے قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ حروف جن پر سکون یا وقف آ جائے، وقف ہو یا پھر سکون ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑا سا رکنا، ٹھہرنا، سکتہ مطلب رکا ہوا، سکتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا ٹھہرا ہوا، رکا ہوا، اس طرح کا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا لفظ ہی، اس کا مطلب نام ہی یہ تھا، تو اس لیے اس کی تعریف صاف اس بات سے پتہ چل رہی ہے کہ حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حرف جن پر سکون یا وقف آ جائے تو ان میں جھٹکے والی آواز پیدا ہوتی ہے، اسے قلقلہ کہتے ہیں، اور قلقلہ کے کچھ درجے بھی ہیں، قلقلہ کبیرہ، قلقلہ صغیرہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حروف قلقلہ کو یاد رکھنے کے لیے بھی ایک آسان طریقہ، اور حروف قلقلہ ہوتے کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ صرف 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ 5 ہوتے ہیں، اور یاد رکھنے کے لیے اس کا آسان طریقہ قطب و جد، یعنی قطب، قاف، طا، با اور جد، جیم، دال، اوکے۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں قلقلہ کبیرہ اور قلقلہ صغیرہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قلقلہ کبیرہ وہ ہوتا ہے جب حرف پر سکون ہو اور وقف بھی کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی سکون بھی ساتھ آ گیا اور وقف بھی ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسرا قلقلہ صغیرہ، ڈائریکٹلی بات یہ ہے کہ جب حرف پر سکون ہو لیکن وقف نہ ہو کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز موجود ہو تو قلقلہ صغیرہ، اور اگر دونوں چیزیں موجود ہو تو قلقلہ کبیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو کس طرح پڑھتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، مثالیں، اقوال، اقوال، ٹھیک ہے، اب میں وقف کر کے دکھاتی ہوں، اقوال، اقوال، ٹھیک ہے، باقی یتبع، اجر، یبلغ، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ چلیے نیکسٹ چلتے ہیں، سکون کیا ہوتا ہے؟ تعریف، جس حرف پر تنوین، حرکت، زبر، زیر پیش کچھ بھی نہ ہو، یعنی حرف بغیر آواز کے ہو، وہ حرف ساکن کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر جو علامت ہوتی ہے اسے سکون کہتے ہیں۔ اب دیکھو جیسا کہ فکر، کاف پر سکون ہے، من، نون پر سکون ہے، ٹھیک ہے، اگلے حرف کو جوڑ کر پڑھنا، یعنی حرف کو بغیر حرکت کے پڑھنا اور اگلے حرف کو جوڑ کر پڑھنا ہے۔ دیکھو اب میں نے یہاں کیسے جوڑ کر پڑھا ہے، اگلے حرف کو جوڑ کر، یعنی جیسے فکر، کاف کو را میں ایک قسم کو جوڑ کے پڑھا، فکر، ٹھیک ہے، من، ٹھیک ہے، اس طرح سے، یہ سکون ہے، یہ جیسے جزم ہوتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں۔ چلیے تو آگے چلتے ہیں، تشدید آ گئی، شدہ آ گئی، ٹھیک ہے،
تعریف اس کی جو ہے، جب دو ایک جیسے حروف جمع ہوں، ٹھیک ہے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، ان دونوں کو ملا کر ایک حرف بنا کر پڑھا جاتا ہے، اس پر جو علامت لگتی ہے اسے شدہ کہتے ہیں۔ مثالوں سے پہلے تعریف کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب دو ایک جیسے حروف جمع ہوں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، اور ان دونوں کو ملا کر ایک حرف بنا کر پڑھا جاتا ہے، اس پر جو علامت لگتی ہے اسے شدہ کہتے ہیں۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ ساکن بھی موجود ہوگا اور متحرک بھی، ٹھیک ہے۔ یعنی ساکن متحرک، یعنی ایک رکا ہوا ایک متحرک، دونوں ساتھ موجود ہو اور اس کے اوپر شد آ جائے، تو پھر اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ شدہ۔ مثالیں دیکھیں، جیسے رب، اب را جو ہے متحرک اس طرح بن گیا کہ اس کے اوپر زبر زیر پیش آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ ساکن اس لیے بن گیا کیونکہ اس کے اوپر یہ خالی بھی تھا، ٹھیک ہے۔ دو ایک جیسے حرفوں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، یعنی اب پہلے والا لفظ جو ہے وہ ساکن تھا، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا ہے وہ کیا ہے؟ متحرک ہے۔ رب، با کو دو با کے برابر پڑھیں گے، اللہ، لام کو دو لام کے برابر پڑھیں گے، کیونکہ پیچھے آگے کچھ نہیں تھا، درمیان میں شد تھی، وہ اسی طرح پھر ان، ٹھیک ہے، ان نو دو نون کے برابر پڑھا جا رہا ہے۔ اچھا، باقی تین میں نے پوائنٹس لکھے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب کیا علامتیں ہوتی ہیں اس کی؟ لفظ میں زور پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شدہ والے حروف کو زور سے پڑھا جاتا ہے، زور اور کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، دو حرف کو ملا کر آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیک۔ دوبارہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ ملتے ہیں، جب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔